25واں پارہ ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر بندہ بڑے گناہ سے توبہ کر لے تو گناہ نہیں رہتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والے سے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور چھوٹے گناہ پر اگر بندہ دوام استمرار اختیار کر لے، مستقل اس کو کرتا رہے، تو وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کرے، توبہ کر لیا کرے، اور صغیرہ گناہ پر ہمیشگی اور دوام اختیار نہ کرے۔ اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس بغیر حق۔ بعض گناہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شمار فرمائے۔ بڑے گناہ میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا لینا، والدین کی نافرمانی کر لینا۔ جب تک والدین اللہ کے احکام کے خلاف حکم نہ دے، تب تک والدین کی ہر بات کو مان کے چلنا۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ جل شانہ نے والدین کا جو حق بیان فرمایا ہے، وہ اپنے حق کے ساتھ متصل بیان فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دو، بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسنی سلوک قائم کر لو، احسنوا بالوالدین احسانا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایک طرف بندہ اللہ کے حق کو پورا نہیں کر رہا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہا، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا رہا، تو ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے بعد جو گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اسے والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے پر جھکا کے رکھیں، والد کے سامنے، والدہ کے سامنے عاجز بن کے رہے، آنکھیں نہ دکھائیں والدین کو، والدین کے سامنے اپنی زبان نہ چلا دے، بلکہ والدین کے سامنے بندہ عاجزی کا مظاہرہ کر دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ناحق کسی کو قتل کر لینا معاشرے کے اندر، مسلمان کو قتل کرنے کا اگر حق دیا گیا ہے، وہ 3 باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، بقیہ کوئی مسلمان کو قتل کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اگر کسی مسلمان نے ناحق کسی کو قتل کیا ہوا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عوام کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ قاضی صاحب جب فیصلہ کرے گا تو اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے اگر اسٹیٹ کی طرف سے انصاف نہیں مل رہا تو خود اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ بندہ ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ کوئی بندہ اسلام سے واپس کفر کی طرف چلا گیا، مرتد بن گیا، تو مرتد کی سزا 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے، قید کیا جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو شکوک شبہات دفع کیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔
بہرحال کبائر گناہوں میں سے زنا بھی ہے۔ قرآن نے گناہوں کا تذکرہ کرتے یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، جب زنا کا مطلب فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان اسباب کو نہ اپناؤ، ایسی فحش ویڈیوز نہ دیکھو، پکچرز نہ دیکھو، موبائل کا استعمال یوں نہ کر لے، عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ کر لے، پرائی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں جس کی وجہ سے بندے سے مطلع ہوتا ہے۔ سود سے اپنے آپ کو بچانا، رشوت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اچھا، عام معاشرے کے اندر لوگ سودی کاروبار کرے، صرف نام بدل رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آن لائن مارکیٹنگ چل رہی ہے، فلاں چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے۔ نظام ظاہر کے اعتبار سے صرف اس کا حلیہ اسٹرکچر بدل رہے ہیں، بات وہی ہے۔ اس لیے معاملات کے اندر خصوصی طور پر اہل علم کے ساتھ بیٹھنا اور جائز ناجائز، حلال و حرام کو معلوم کر لینا۔ بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، لیکن معاملات کے اندر جب چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پر پھنس جاتا ہے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، لوگ مارکیٹ میں دکان خرید لیتے ہیں، ابھی دکان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ خریدنا تو جائز ہے، لیکن آپ کو جو دکان دی گئی ہے اس کا ابھی ایڈوانس میں کرایہ بھی دیا جا رہا ہے، تو جو آپ کو رینٹ مل رہا ہے یہ ناجائز ہے۔ کہاں سے یہ رینٹ دیا جا رہا ہے؟ یہ تو پیسوں پر پیسوں کا منافع دیا جا رہا ہے۔ اور آج بہت ساری چیزیں چل رہی ہے، اور جی سوسائٹی بن رہی ہے، ابھی ہاؤس ہے نہیں اور ہاؤس کے پیسے ایڈوانس میں لیے جا رہے ہیں۔ ہاؤس خریدنا اس طرح اور آرڈر دینا کہ میرے لیے گھر بنا دے، ٹھیک ہے جائز، جیسے کپڑے ابھی بنے نہیں ہیں لیکن کپڑے کا آرڈر دے کے پیسے ہم دے دیتے ہیں، جوتے کا ہم آرڈر دے کے پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ بنائے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس پر پھر رینٹ حاصل کر لینا یہ ناجائز ہے۔ ہمارا یہ الگ ایک موضوع ہے۔ تو اس طرح کے شراب پینا، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ہر وہ گناہ اگرچہ اس کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اس پر جب بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بار بار کرے، تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ جیسے فرمایا یہ جو اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے اور دیر پا رہنے والی چیز ہے، یہ ان لوگوں کے جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، کیونکہ کبیرہ گناہ انسان کے لیے بعض اوقات جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا تو بہت بڑی بات ہے، جو قاتل کی صرف اتنی مدد کرتا ہے کہ بندہ آ رہا ہے اور یہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بات کہہ رہے اقتل، اب اقتل عربی میں کہتے ہیں قتل کر لو، یہ اوکو پوری لفظ، اب پورا لفظ نہیں پڑھ رہا، اوکو بس اتنی بات کہہ چکا ہے۔ فرمایا یہ بندہ کل قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے یہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ آج انسانوں کے انسان قتل کیے جا رہے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور آگے فرمایا والفواحش، گناہ تو سارے گناہ ہیں، لیکن گناہوں میں سے پھر فواحش کا ذکر کیا، جو بے حیائی کی باتیں ہیں، بے حیائی کے کام ہے، بےہودہ کام، بےہودہ باتیں، اس میں خاص طور پر معاشرے کے اندر یہ جو عریانی ہے، ننگا پن ہے، کھلے عام معاشرے کے اندر عورتیں پھرتی رہتی ہیں، اپنے بدن کو چھپاتی نہیں ہیں۔ اب آہستہ آہستہ عورتوں کی شلواریں اب وہ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ آپ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھیں، عورتوں کو حکم دیا گیا نیچے رکھیں، عورتوں کی شلوار اوپر چلی جا رہی ہے اور مردوں کی نیچے چلے جا رہی ہے، باوجود کپڑے پہننے کے بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، کھلے بال عورتیں پھرتی رہتی ہے، لعنت ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی، اللہ نہ کرے کھلے بال کی حالت میں موت آج، اللہ کی لعنت میں موت ہے، لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔
اس لیے اس میں یہ جو مجالس ایسی ہوتی ہیں جن مجالس کے اندر اس طرح بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں، بےہودہ حرکات اور سکنات ہیں، تو فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ جہاں پر ڈھول باجے، ناچ گانے اور خاص قسم کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور لوگ تماشائی بن کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ بےہودہ حرکتیں ساری کی جاتی ہیں۔ اور فواحش کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ اختلاط کر لینا، جن سے پردہ ہے بندہ ان کے ساتھ کھلے عام بیٹھا رہتا ہے، گپ شپیں لگاتا رہتا ہے، سلام کرتا رہتا ہے، محافل اور مجالس قائم ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ شادی حال کے اندر عورتیں مرد سارے مکس بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ صرف شادی حال کے موقع پہ نہیں، اور بھی جہاں کہیں ہے۔ ہم دیکھیں معاشرے کے اندر عورت کا معاشرے کے اندر کسی جاب کے لیے جانا کوئی شرطوں پر ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پردہ میں ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، کل بے حیائی صادر نہ ہو جائے۔ اسے فرمایا والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تیسری چیز فرمایا کہ جب وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے کسی کام پہ، تو وہ معاف کر لیتے ہیں، بخشش کرتے ہیں۔ انسان کا مزاج ہے، فطرت اور طبیعت کے خلاف کوئی بات سنے، کوئی کام دیکھے، غصہ آ جاتا ہے۔ جس کو غصہ نہ ہے وہ تو انسان ہے، وہ تو گدھا ہے، وہ تو جانور ہو جاتا ہے۔ لیکن غصے کا آ جانا یہ عیب کی بات نہیں، آگے غصے پر اقدام کر لینا اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تم آگے دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دوڑو۔ کس چیز کی طرف؟ اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جو جنت متقیوں کے تیار کی گئی، وہ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں جو تنگی اور وسعت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور پھر معاف کرنے والے۔ جس کی وجہ سے غصہ آیا، اس بندے کی غلط بات سن کے، اس کے غلط کام کو دیکھ کر غصہ پی کے اس کو معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ذاتی چیزیں ہیں، دینی چیزیں نہیں۔ ایک بندہ نماز کی توہین کر رہا ہے، ایک بندہ شعائر اسلام کی توہین کر رہا ہے، اس کا معاملہ پھر کچھ اور ہے۔ لیکن ذاتی حالات کے حوالے سے میری ذات پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، اور میری ذات کی وجہ سے کوئی بندہ غلط گفتگو کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کیے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جو بندہ من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه، کوئی بندہ غصہ پی لے باوجود یہ کہ اس بندے کو قدرت حاصل ہو اس کو نافذ کرنے پہ، یعنی غصہ کر سکتا ہے، قوت اور طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ کہتے ہے چلو یار میں کیا بولوں گا، اس کے سامنے کچھ بولوں گا اپنے لیے خام مخواہ کوئی ٹینشن بنا لوں گا۔ ایک بندہ مجبوری کی وجہ سے غصہ چھوڑ لیتا ہے، اظہار نہیں کرتا۔ دوسرا وہ کہ وہ قدرت رکھتا ہے، قوت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر لیتا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ اس بندے کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو فرمائے جنت کے اندر اختیار دے گا اللہ جل شانہ، جو حور تمہیں چاہیے اٹھا کے لے جاؤ اپنے پاس، اختیار دیا جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اچھے اخلاق تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ غصہ پینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات کے اندر لہو لہان کیے گئے، لیکن پھر بھی بد دعا نہیں تھی۔ اور جہاں دین کا مسئلہ آیا، بندہ سامنے کھانا کھا رہا ہے اور بجائے سیدھے ہاتھ کے کھانے کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے، بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا جی اس پہ طاقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بد دعا دی، کیونکہ وہ بندہ باوجود ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر قوت اور طاقت ہے لیکن پھر بھی قصدن آمدن سیدھے ہاتھ کو چھوڑ کے بائیں سے کھانا کھا رہا تھا. حضور نے فرمایا چلو اس کے اندر طاقت ہی نہ ہو. فرماتے ہم نے دیکھا اس جگہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا. دینی معاملات کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، ذاتی معاملات کے بعد جیسے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، مستقل موضوعات ان میں سے ہر ایک صفت. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کی دعوت پہ، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہنے والے، رب کی دعوت کو ماننے والے ہیں. مراد کیا رب کی طرف سے احکام آ رہے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آت الزکات، زکات ادا کرو. من شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے روزے رکھو. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج ادا کر لے. احکام ہے یہ پورا کر لو. اور یا روزانہ کے اعتبار سے 5 وقت بلاوا آتا ہے رب کی طرف سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور بھائی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور تمام احکام میں سب سے بڑھ کر حکم وہ نماز قائم کرنا ہے. تو نماز قائم کرتے ہیں بدنی عبادات میں سب سے بڑھ کر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اب ادا بھی ہے اور قائم کرنا بھی ہے، لیکن قائم کرنے میں اعلیٰ معنی پایا جاتا ہے، ادا کے اندر وہ معنی نہیں پایا جاتا. قائم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پورا کے پورا ادا کر لینا. اس کے فرائض کا خیال رکھنا، واجبات کا خیال رکھنا، سنتوں کا خیال رکھنا، مستحبات کا خیال رکھنا. نماز کے دن ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحبات کیا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر ہے اس امت کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کے ساتھ مشاورت کیجئے، مشورہ کیجئے معاملات کے اندر. مشاورت ان امور کے اندر ہوتی ہے جو امور اللہ کی طرف سے واضح طور پر کھلے عام بیان نہیں کیے گئے. بعض چیزیں جیسے نماز ہے اللہ کی طرف سے کھلے عام حکم بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ ہے دے کے نہ دے نہیں، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہوگی بس دینی ہے. حج کرے یا نہ کرے نہیں، جو احکام کھل کے بیان کیے گئے اس میں مشورہ نہیں ہے. جن چیزوں کے بارے میں کھل کے بیان نہیں آیا ہے، سماجی چیزیں ہیں، معاشی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر مارکیٹ کے اندر لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، سٹور بھرے رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو چیزیں مہیا نہیں کرتے، ریٹ بڑھانے کے لیے لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں. اب کیسے اس کا یہ اقدام کیا جائے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو چیزیں مہیا کی جائے اور جو ذخیرہ اندوزی یہ ختم ہو جائے. معاشی حوالے سے آپس میں مل بیٹھ کے ایک نظام قائم کر لینا. امن کا مسئلہ ہے، امن کو کیسے قائم کیا جائے. مسلمان کا جان اور مسلمان کا مال محفوظ نہیں. اب جان اور مال کی حفاظت کے لیے مسلمان کے آپس میں بیٹھ کے حمل طے کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاشرتی حالات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے ان باتوں کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ لینے والا نہیں دیکھا. باوجود کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، پھر بھی صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے. اس لیے فرمایا کوئی بدبختی نہیں آئے گی اگر کوئی بندہ مشورہ کرے گا، وہ خیر سے محروم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں. بدر میں قیدی قید کیے گئے، صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے لے، ان کو چھوڑ دے، لعلہم یوفقون بالایمان بالاسلام، ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دی جائے کہ مسلمان بن جائیں گے اور ابھی ہم فدیہ لے لیں گے، ہمارا کام آ جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول
ہر ایک بندے کو اپنا قریبی رشتہ دار حوالہ کر لے تاکہ وہ اس کا کام تمام کر دے، بات ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، اور عمر کو فرمایا تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو میری تابعداری کرے گا مجھ سے ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ غفور رحیم، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر کافر کا کوئی گھر نہ چھوڑے، سب کو تباہ برباد کر ڈالے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کر لیا اور فدیہ وصول کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ بارہ پھر آگے تفصیلی حدیث ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، اس لیے گھر کے اندر بھی مشورہ کرے، جی آج کیا پکایا جائے، گھر والی کے ساتھ مشورہ کر لیں، بچوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے، اس سے خیر اور برکت ہوتی ہے۔ خاندانی حالات کے حوالے سے پورے خاندان کے ساتھ مشورہ کیا جائے، سربراہ کے ساتھ، محلے کے حوالے سے محلے والوں سے مشورہ لیا جائے، مارکیٹ والے مارکیٹ کے حوالے سے مشورہ کر لیں۔ اس لیے مشورہ لینا بھی ذی رائے لوگوں سے، ہر کسی سے مشورہ نہیں لینا، تو کم سے کم کسی کام کے بارے میں آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ہے اس نے یونیورسٹی دیکھی نہیں ہے اور آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھے بھائی کون سی یونیورسٹی اچھی ہے، کہاں پر سبق دے، کوئی پتہ ہی نہیں اس بندے کو۔ اس لیے حالات کے اندر ذی رائے لوگوں سے مشورہ لینا اور پھر مشورے کو امانت سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، حضور اس کو ایک غلام دینا چاہ رہے تھے، اس بندے کہ اللہ کے رسول جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ مجھے دے دے۔ حضور نے فرمایا تو نے مجھ سے مشورہ لیا، اور مشورہ جس سے طلب کیا وہ امانت دار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ذہن میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان پہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بندہ مارکیٹ میں کام کرتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے کہتا ہے جی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کون سی جگہ میرے لیے اچھی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر اس کو میں ساتھ یہاں پر بٹھاؤں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا، آپ ویسے کہ جی فلان جگہ بڑا اچھا کام چل رہا ہے، حالانکہ وہاں کام اچھا نہیں چل رہا۔ امانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح مشورہ دے دینا، اور مشورہ میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کی زندگی اس پر تفصیلات موجود ہیں، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے ہم نے ان کو جو چیز دے رکھی ہے ان میں سے وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بعض واجبات کے درجے، زکوٰۃ فرض کے درجے میں دینے، صدقات واجبہ ہے وہ صدقہ فطر اس میں سے ہے، یہ تو لازمی دینے، لیکن اس کے علاوہ بھی مال کے اندر غریبوں کا حق ہوا کرتے ہیں، وہ دیا کرے۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال خرچ کرے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کو خرچ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ حسد جائز نہیں، اگر ہے تو پھر یہ دو بندے قابل رشک ہے کہ اگر بندہ حسد کرنا چاہے ان کے ساتھ حسد کر سکتا ہے۔ اور وہ کون سے؟ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، وہ اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے، صبح شام خرچ کرتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اس علم پر خود بھی عمل کرتا ہے اور معاشرے کے اندر اس علم کو پھیلاتا رہتا ہے۔ یہ دو بندے قابل رشک ہیں معاشرے کے اندر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مانتے ہیں اپنے رب کے بلاوے کو، پکار کو، لبیک کہتے اپنے رب کے پکار اور بلاوے پہ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ۔